آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں مسلم لیگ قاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین پریس کانفرنس کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے۔ باقی جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کھل کر کریں، میں نے جن چیزوں کی وضاحت کرنی تھی وہ کر دی۔ یہ سوال اگر آپ چودھری شجاعت صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے۔ اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چودھری شجاعت صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہی اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اور یار نہیں دیکھیں، مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی ہماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے۔ وہ چلیں گے میرٹ پہ، جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے، عدالتوں میں فیس کریں گے۔ ضرور کہیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو اکٹھا دیکھ سکیں۔ نہیں، میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں۔ آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا؟ کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں؟ میں پی ٹی آئی کا ممبر، میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دراڑیں ڈالی ہیں وہی دراڑیں ٹھیک کر رہے ہوں۔ کریں۔ دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ میں اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کو ہی پتہ ہے، وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میاں منشے کا میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ کوئی ان کا آپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا۔ اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں، مگر جو باتیں میرے سے منسوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں۔ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چونکہ آپ کے بیٹے ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، تو اگر تایا جان یہ کہتے ہیں چودھری شجاعت حسین کہ اب آپ اپنا ٹریٹ ادھر کر دیں جہاں پر چودھری شجاعت حسین ہے، تو کیا یہ معاملہ طے ہو گئے ہیں یا ابھی وہ صرف عمران خان کیمپ میں اور پرویز؟ نہیں، وہ کبھی بھی عمران خان کیمپ نہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ ایم این اے بنا ہوا ہے۔ یہاں تو وہ ایم این اے اپنی ایم این اے شپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے، ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم این اے ہے۔ لیکن شجاعت صاحب کے کہنے پر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ کس کو ووٹ نہیں ڈالا؟ چودھری صادق اور طارق رشید چیمہ کے تھے، اس طرح جو پاکستان مسلم لیگ کا
का फैसला हुआ था कि हमने शहबाज कैंप और गजाली कैंप में जाना है, लेकिन वो सिर्फ कॉन्स्टाइल के साथ पीटीआई कैंप में गए, तो अब आने वाले दिनों में क्या वो पीटीआई कैंप में रहेंगे या मेरा ख्याल है कि मेरी बात सुन लें, चोई शुजात जो हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे वालिद की जगह भी, और जहाँ तक हुसैन लाई का तल्लक है उसका वालिद मैं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो मैं कहूँ मेरी बात के अलावा कोई तीसरी बात करेगा। मुश्किल सा सवाल कर दिए, मैं जवाब दे दूँ इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। मोनिस लाई साहब ने आज से 6 महीने पहले शुजात हुसैन साहब को कह दिया था बार बार कि जी मिलते जुलते रहेंगे हम आपस में सारे ख़ानदान में लोग, मगर सियासत अपनी अपनी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, फिर सियासत उन्होंने जिस तरह कहा है मोनिस लाई साहब ने सियासत अपनी अपनी, तो फिर सही है, फिर सियासत अपनी अपनी ही करनी चाहिए। या मैं किसी पे इल्ज़ाम ना ही लगाऊं तो बेहतर है। आप क्यों इतने चुपते हुए सवालात करते हैं कि कल को? हाँ जी, हाँ क्या सवाल? मैं तो समझता हूँ कि सियासी ख़ानदान को जो है इकट्ठे चलना चाहिए। मैं तो डे 1 से ये कह रहा हूँ, मगर जब सियासत ख़ानदान के अंदर में से ही कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मैं आ जाए तो फिर दरारें शुरू हो जाती हैं। चलना इकट्ठे चाहिए था। ये आप सबको पता ही है। मैं ये बरमला कहने के लिए तैयार हूँ कि मेरा मोनिस लाई से काफ़ी अरसे से कोई रब्ता नहीं। और परवेज़ लाई साहब से तो है। तो उन्हें क्या मशवरा देंगे? उन्हें तो मैं यही मशवरा दूंगा कि घर वापस सारे इकट्ठे होकर चलें। जिस तरह शाफे ने कहा है सियासत अपनी अपनी, मगर जो एक जिस दराड़ का आपने जिक्र किया है उस दराड़ को ख़त्म करते हुए, इधर कई मिसालें आपके पास होंगी कि एक ही फैमिली का एक फ़र्द कहीं है एक कहीं है, मगर वो आपस में मिलते जुलते भी हैं। अच्छा खुश अखलाक़ी से सारे सिलसिला चलता है उनका। केसेस का बड़ा मसला है जी कि वो कुछ नहर में चल रहे हैं, कुछ एंटी करप्शन में चल रहे हैं, कुछ कहीं और चल रहे हैं, कुछ हादसे भी होते हैं बैठो। क्या कोई ऐसा मुमकिन है कि किसी भी यकीन दहानी पर मोनिस लाई साहब भी वापस आए, परवेज़ लाई साहब भी वापस आ जाएँ? मैं जहाँ तक केसेस का तल्लक है, मैं अपनी हद तक आपको बताता हूँ कि मुझे उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। वो जितने भी केसेस हैं उनको फेस कर रहे हैं अदालतों में। तो शाफी को अगर पता हो तो जो जहाँ केसेस के हवाले से बात है ना, अक्सर ये कहा जाता था कि जी शायद हम केसेस करवा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था केसेस हैं क्या। वो तो 4 दिन पहले हमने कुछ वकला से पता किया कि केसेस हैं क्या। तो हम तो ये समझते हैं कि जिसका भी केस हो वो ऑन मेरिट पर होना चाहिए, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जी, उसमें मेन जो ये बात हुई कि शुजात साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कल यही बोला कि ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। जो आर्मी की बिल्डिंग्स को और शहदा के मुजस्मों को जलाया गया, तो उसके ऊपर बात हुई कि आगे बजट आ रहा है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम फ्रेंडली बजट हो, जिसमें अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, आगे हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर में यही प्लान है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो नून लीग के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट का है प्लान। क्या आप इजाज़त है? क्यों जी? आप
کون سی کی؟ نہیں کون سی کمپین کی تھی؟ مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے؟ اچھا ہاں موسیٰ سے آگے یہ جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان. یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ شافع سے ہی پوچھ لیں, بتا دو. میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے نا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور بولا گیا ہے کہ 1 گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بیانیہ چینج ہو جاتا ہے. اور اب جو ہے ٹائم آ گیا کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے, اور ساروں کو ایز اے قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ 3.5 سال میں کیا ہوتا رہا, خاص طور پر پنجاب میں. یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جی. ڈیلی پالیٹکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہے. نہیں, پابندی تو نہیں لگنی چاہیے, مگر جن شخصیات نے فزیکلی جا کے جو نقصان پہنچایا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. میں بالکل مذمت کرتا ہوں, اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا, میں یہاں بھی نہیں تھا. کامل علی آغا نے وہ کی تھی پریس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی. میں اس طرح کی کسی بات کا حصہ تھا. انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے, آپ ادھر ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر چودھری وجاہت نے پرویز الہی کے ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں, خاص طور پر فوجی تنصیبات کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا وہ قابل افسوس ہے, اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی. چودھری وجاہت حسین نے پرویز الہی کا ساتھ چھوڑ دیا. مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس, جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین بھی موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ آنے والے وقت میں چودھری برادران اور ان کا خاندان ایک بار پھر یکجا ہو. چودھری وجاہت نے پرویز الہی کا ساتھ چھوڑ دیا. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی. چودھری وجاہت کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان کے بیانات سے کسی قسم کی دل آزاری ہوئی لوگوں کی تو اس کے لیے بھی وہ معافی مانگتے ہیں. چودھری وجاہت نے پرویز الہی کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا.